ناظرین و سامعین، میری کتاب ہے قواعد زبان قرآن اور اس کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حصے اول میں تقریباً 140 دروس ہیں اور حصے دوم میں تقریباً 110، اس طرح کل یہ 250 دروس ہیں، اور آج ہم سبق نمبر 83 کا جائزہ لے رہے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ کتاب کھول کر اس درس کو اپنے سامنے رکھیں اور اس درس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو سبق نمبر ہے 83 اور اس کا عنوان ہے اسم ممدود کا اعراب۔ تو اعراب اسم کی حالت ہے، جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے آپ کو کہ اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ سب سے بلند حالت رفع کی ہوتی ہے جسے ہم اسم مرفوع کہتے ہیں، درمیانی حالت نصب کی ہوتی ہے جسے ہم اسم منصوب کہتے ہیں، اور سب سے نچلی حالت جر کی ہوتی ہے جسے ہم اسم مجرور کہتے ہیں۔ ممدود سے مراد وہ اسم ہے جس میں مد آئے اور جس اسم کے آخر میں الف اور حمزہ ہو، جیسے اسماء، صحراء، سماء، دعاء، بناء، مشاء، نداء۔ تو یہ سارے اسماء آپ دیکھیے کہ اس میں الف ممدودہ ہے اور اس کے آخر میں ایک حمزہ ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام اسماء جو الف اور حمزہ پر ختم ہوتے ہیں، غیر منصرف ہوتے ہیں، ان کے آخر میں تنوین نہیں آتی، ان کے آخر میں کسرہ نہیں آتا اور زیر نہیں آتی، تو یا تو یہ زبر اپنے اوپر رکھتے ہیں یا پیش رکھتے ہیں۔ اور البتہ اسم ممدود اگر مذکر ہو اور مثنیٰ بھی ہو تو اس کا حمزہ باقی رہتا ہے، جیسے بناء کا مثنیٰ بناءان ہے اور مشاء کا مثنیٰ مشاءان ہے۔ بنا مستری کو کہتے ہیں، تعمیر کرنے والے کو، اور مشاء چلنے والے کو کہتے ہیں، اور اس کا مثنیٰ ہے مشاءان، بناءان۔ اور ایک اہم بات یہ بھی نوٹ کر لیجئے، اگر اس میں ممدود مؤنث ہو اور مثنیٰ بھی ہو تو اس کا حمزہ واو میں بدل جاتا ہے، جیسے سماء کا مثنیٰ سماوانی ہے اور صحراء کا مثنیٰ صحراوان ہے۔ 2 آسمان سماوان اور 2 صحرا صحراوان، تو یہاں حمزہ کو واو سے بدل دیتے ہیں۔ اب آ جائیے جمع کی حالت پر ہم غور کرتے ہیں۔ اسم ممدود کی جمع حالت رفع میں بناؤن کے وزن پر اور حالت نصب و جر میں مشائین کے وزن پر اسم صحیح کی طرح آتی ہے۔ اور اب اس پورے اعراب کا خلاصہ ہم مولانا حمید الدین فراہی کی رسالہ تحفۃ الاعراب سے پیش کرتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ واحد اور جمع کسر میں اعراب ان ہے، رفع و نصب و جر۔ تو 3 اعراب کی قسمیں انہوں نے بتا دیں۔ ہے مثنیٰ میں آن صورت رفع، عینی ہوگی وہ نصب و جر میں مگر۔ یہ تو آپ جانتے ہیں، مسلمون، مسلمانی اور مسلمینی۔ تو رفع و نصب و جر میں مسلمون، مسلمن، مسلمین۔ رفع ہے اون، نصب و جر اینا، اس برائے سلیم جمع ذکر۔ تو اونا میں مسلمون، اور اگر نصب و جر اگر ہوگا تو مسلمین ہے۔ اونا اینا میں بدل جاتا ہے، اونا رفع کی علامت ہے اور اینا نصب و جر کی علامت ہے۔ ان ہے رفع سلیم جمع اناث، اور ان اس کا نصب ہے اور جر۔ اب مسلماتن اگر ہے
تو وہ اور یا مسلماتن ہے تو رفع میں مسلماتن ہوگا، یہ جمع سالم مؤنث ہے، اور نصب و جر میں یہ مسلماتن ہی رہے گا، اور مسلماتن کبھی نہیں آئے گا۔ اور رفع اور نصب و جر میں ہے او، آ، ای، چند اسموں میں ہو مضاف اگر یہی اسم اگر مضاف بن جائے تو وہ اس کا نون گر جاتا ہے، وہ مسلمونہ سے مسلمو ہو جاتا ہے، مسلمانی سے مسلمہ ہو جاتا ہے، اور مسلمینہ سے مسلمی ہو جاتا ہے۔ یعنی اب اخ، ہم، ہن، زو، فم، میم کی فم کو حذف کر دو اگر، تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اسماء ستہ ہیں اس میں اعراب کی جو حالت ہے اس کی وہ وضاحت یہاں کر رہے ہیں کہ رفع ہے غیر منصرف میں او، اور آ ہے بحالت نصب و جر۔ تو اسم اگر غیر منصرف ہو، جیسے ابراہیم کے بارے میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ ابراہیم، ابراہیمو، ابراہیمہ، ابراہیمہ، تو حالت رفع میں پیش کے ساتھ یہ ختم ہوتا ہے، اور حالت نصب و جر میں زبر کے ساتھ یہ ختم ہوتا ہے۔ اور بعض اسم ایسے ہیں مثل بشرا و یا مضاف بیا، ان پہ اعراب کا نہ ہوگا گزر۔ تو یہ بات ہم بتا چکے ہیں۔ عیسیٰ، موسیٰ اور بشرا اور صغرا اس طرح جو یا مقصورہ کے ساتھ آتے ہیں، ان کی حالت تینوں صورتوں میں وہی ہوگی، عیسیٰ، 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 چاہے وہ رفع کی حالت ہو، چاہے وہ نصب کی حالت ہو، اور چاہے وہ جر کی حالت ہو۔ مثل قازن ہدن میں ہے اعراب پر وہ تعطیل سے ہوئے مضمر۔ تو قاضی، القاضی اور قازن اور ہدا میں، اب یہاں دیکھیے کہ یہاں دو زیر ہیں قازن میں، تو یہ اس میں فاعل ہے، اور ہدن کی حالت بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، ان کی اعراب بھی ہوتے ہیں لیکن تعلیل کی وجہ سے یہ چھپ جاتے ہیں، مضمر ہو جاتے ہیں۔ مصطفونہ، بنیہ کے بھی مثل یوں ہی تعلیل کے ہیں زیر اثر۔ مصطفونہ کا ہم نے بتایا تھا مصطفیٰ کی جمع، اور بنونہ کی جمع بنین، اور اگر وہ مضاف کے ساتھ آ جائیں تو بنیہ، تو یہ یا جو ہے یہاں مشدد ہو جاتا ہے، اور یہ تعلیل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ خلاصہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اب ہم یہاں سے ایک نئے حصے کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ ہے فعل۔ یہ ہے فعل، اور سبق نمبر 84 سے فعل کا آغاز ہو رہا ہے۔ فعل کا مطلب ہے ورب۔ اس کا ذکر ہم انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔